آخر آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ اللہ نے مجھے حسن دیا ہے تو گھر بیٹھ کر ضائع کیوں کروں؟ پلیز مما، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جھنجھلاتے ہوئے آخر میں وہ منتوں پر اتر آئی۔ میں کوئی برا رول نہیں کروں گی، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں، آپ کی عزت کا احساس ہے مجھے۔ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ امید و بیم کسی کیفیت میں بولی، اگر تمہیں ہماری عزت کا احساس ہوتا تو تم ایسی گھٹیا خواہش ہی نہ کرتی۔ وہ برہم سی گویا ہوئی۔ کیا گھٹیا ہے اس میں؟ بتائیں مجھے۔ سب لڑکیوں کو اس طرح کی آفرز نہیں ملا کرتی۔ یہ تو میرے حسن کو دیکھتے۔ کیا حسن حسن کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ وہ درمیان میں ہی ٹوکتے ہوئے سختی سے بولی۔ آئمہ بھی تو خوبصورت ہے، بلکہ تم سے زیادہ فیاضی سے اللہ نے اسے حسن سے نوازا ہے۔ اس کے دماغ میں تو ایسا خلل نہیں آیا۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے جیسے اسے آئینہ دکھانا چاہا۔ یہاں آئمہ کا کیا ذکر؟ وہ ناگواری سے بولی۔ یہ سچ تھا کہ حسن کے معاملے میں وہ اس سے بہت آگے تھی، اور یہی ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا جو عریضہ اسد کو سلگانے کے لیے کافی ہوتا۔ بہت بار آئمہ کو دیکھ کر وہ سوچتی، اتنا حسن اس کے کس کام کا ہے؟ محبت تو اسے عام شکل و صورت کے باری سی بات سے ہی ہوئی تھی۔ اگرچہ یہی حسن اس کے پاس ہوتا تو وہ دنیا پر چھا چکی ہوتی۔ عام شکل و صورت کی تو وہ بھی نہیں تھی، مگر جہاں آئمہ اسد کی بات آتی وہیں عریضہ اسد کو خود میں کمی کا احساس ہوتا تھا، ورنہ اس نے اپنے لیے ہر آنکھ میں ستائش ہی دیکھی تھی۔ اب آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیں، مگر مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور تن فن کرتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سنبل بیگم کے لیے بہت کچھ سوچنے کو چھوڑ گئی۔ آئمہ اسد جتنی سادہ اور کم گو تھی، عریضہ اسد اتنی ہی ضدی، ہٹ دھرم اور لاپرواہ طبیعت کی مالک تھی۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے وہ مطمئن ہو گئیں۔ بس انہیں اب اس معاملے میں اسد صاحب سے بات کرنی تھی۔ کھانا گرم کروں تمہارے لیے؟ وہ جیسے ہی تھکے تھکے انداز میں گھر داخل ہوئے، مما کو جاگتے پا کر حیران رہ گئے۔ مما، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ تم جانتے ہو جب تک تم گھر نہیں آ جاتے میرا دھیان تمہاری طرف ہی لگا رہتا ہے۔ وہ خفا خفا سی بولی تو ڈاکٹر عائش ملک کو ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ میری پیاری سی مما ناراض نظر آ رہی ہیں، کیا میں وجہ دریافت کر سکتا ہوں؟ لاڈ سے کہتے انہوں نے انہیں قریبی صوفے پر بٹھایا۔ اتنا انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہو تم۔ انہوں نے ایک برہم سی نظر ان کے پرکشش خد و خال پر ڈالتے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ یہ بھرپور خفگی کا ایک انداز تھا۔ ڈاکٹر عائش ملک بے ساختہ مسکرا دیے۔ مما، آپ سب کچھ جانتی ہیں، پھر کیوں ضد کر رہی ہیں؟ میں ضد کر رہی ہوں یا تم بے وجہ کی ضد پر اڑے ہوئے ہو؟ وہ تیزی سے بولی۔ میں ضد کب کر رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا انداز مضبوط اور شائستہ تھا۔ یہ ضد نہیں تو اور کیا ہے عائش، کہ لڑکی ڈاکٹر ہو اور وہ بھی ہارٹ اسپیشلسٹ۔ اب مجھے نہیں مل رہی تو میں کیا کروں؟ وہ اچھی خاصی جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے مجھے لڑکی ڈھونڈتے۔ وہ انہیں کافی تھکی تھکی سی لگی۔ مما، مل جائے گی، آپ اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ تو ابھی سے گھبرا گئی۔ انہوں نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھامے تو انہوں نے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری بات غور سے سنو عائش۔ ان کے انداز پر وہ بے ساختہ چونکے۔ تم بہت منمانی کر چکے ہو، اب اور نہیں۔ تم دنیا کے انوکھے انسان نہیں ہو، اس دور میں ہر انسان بزی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شادی کرنے کے لیے وہ بڑھاپے کا انتظار کرے۔ تمہاری عمر شادی کے لیے پرفیکٹ ہے، مصروفیت زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہی چلتی رہتی ہے۔ میں تمہارے لیے لڑکی پسند کر چکی ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہے، جیسی بہو مجھے چاہیے بالکل ویسی ہے۔ انکار کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی اس ٹاپک پر تم سے بات نہیں کروں گی۔
وہ سنجیدگی سے بولی تو ڈاکٹر عائش ملک کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ لیکن مما، میں کچھ سننا نہیں چاہتی عائش، لڑکی کی تصویر تمہارے کمرے میں ہے، بہت سوچ سمجھ کر مجھے جواب دینا، مضبوطی سے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ عائش کتنی دیر پرسوچ انداز میں اسی صوفے پر بیٹھے رہے، پھر لمبا سانس ہوا میں خارج کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مما نے کبھی اتنی سختی سے ان سے بات نہیں کی تھی، وہ مسلسل اسی بارے میں سوچے گئے۔ لاپرواہی سے کوٹ صوفے پر پھینکا، جھنجھلائے ہوئے انداز میں ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور پھر گننے والے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ تھا، بہت سلجھی ہوئی شخصیت اور صاف ستھری سوچ کے مالک تھے، بہت تربیت سے زندگی جینے کے عادی تھے۔ بے ترتیبی، لاپرواہی اور لاؤبالی پن سے انہیں شدید چڑ تھی۔ ان کا کمرہ بھی ان کی شخصیت کی طرح ایک ترتیب اور سلجھاؤ کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو خود سے زیادہ دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں، اس کے لیے انہیں چاہے خود کچھ بھی سہنا پڑے۔ یہ ہسپتال انہوں نے غریبوں کی مدد کے لیے بنوایا تھا۔ ان دنوں وہ آخری مراحل سے گزر رہا تھا اور اس بیچ ہی مما ان کی شادی کے لیے حساس ہوئی جا رہی تھیں۔ وہ ان کے احساسات سمجھ سکتے تھے، وہ ایک ماں تھیں اور غلط نہیں سوچ رہی تھیں۔ اچانک ہی ان کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے خاکی لفافے پر پڑی تو بے ارادہ ہی انہوں نے اسے تھام لیا اور پھر اس میں سے تصویر نکال کر دیکھنے لگے۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی تھی، مما کی تعریف غلط نہ تھی۔ تھوڑی دیر تصویر کو دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ آج کی رات مما کو پرسکون نیند دینا چاہتے تھے۔ وٹ؟ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مما کی بات سن کر وہ یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو یوں پھدک رہی ہو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ مگر مما، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ابھی شادی کروں گی؟ اسے ابھی تک اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں شادی کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ ابھی صرف انگیجمنٹ ہوگی۔ وہ بے نیازی سے بولی تو اس کا پارا چڑھنے لگا۔ مگر میں اس انگیجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے کچھ بننا ہے۔ وہ بدتمیزی سے بولی۔ بہیو یور سیلف عریضہ، تم دن بہ دن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، اس لیے میں نے اور تمہارے پاپا نے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ تمہارے سر سے ایکٹریس بننے کا بھوت اتر جائے۔ پاپا کی مرضی بھی اس میں شامل ہے؟ اسے یقین نہ آیا، آج تک پاپا نے کبھی ان دونوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپی تھی۔ یقین آتا بھی تو کیسے؟ ہاں، تمہارے پاپا کی مرضی بھی اس میں شامل ہے۔ لڑکے کو وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لوگ شریف ہیں، لڑکا ہارٹ سرجن ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، ایک لڑکا اور دوسری اس کی ماں۔ تمہیں زیادہ جھنجھٹ میں پڑنا نہیں پڑے گا، میں تصویر رکھ کر جا رہی ہوں، دیکھ لینا۔ اگر روبرو ملنا چاہو تو بھی ہمیں اعتراض نہیں۔ تمہیں ہر طرح کی آزادی دینے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم ہماری عزت کو سرعام نیلام کرنے کا سوچو۔ وہ حتمی انداز میں بولی۔ لیکن مما، بس عریضہ، اس معاملے میں اب میں مزید ایک لفظ نہیں سنوں گی، انہوں نے سختی سے کہا اور ایک سنجیدہ نظر اس کے متذبذب چہرے پر ڈالتی باہر نکل گئی، جبکہ وہ پریشان سی بیڈ پر ٹک گئی۔ میں ابھی شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا ایکٹریس بننے کا خواب، اس کا کیا ہوگا؟ مجھے خود اس لڑکے سے صاف بات کرنا ہوگی، وہی اس شادی سے انکار کر دے تو اچھا ہے۔ سوچتے ہوئے اس نے بے خیالی میں ہی تصویر پکڑ لی۔ جیسے ہی اس کی نظر تصویر پر پڑی، وہ بری طرح چونکی اور پھر پلکیں جھپکائے بغیر کتنی دیر تصویر کو دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے چہرے دیکھے تھے، مگر اسے اقرار کرنا پڑا کہ اتنی گریسفل پرسنالٹی اور اتنا پرکشش چہرہ اس نے آج تک نہ دیکھا تھا۔ او مائی گاڈ، اتنا زبردست بندہ پاپا نے میرے لیے چنا۔ کچھ لمحوں کے لیے جیسے وہ سب بھول گئی، جس کی شخصیت تصویر میں اتنی شاندار ہے وہ حقیقت میں کیسے دکھتے ہوں گے؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھیں اس انسان کو حقیقت میں دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں۔ اپنی بدلتی کیفیت اس کی اپنی سمجھ سے بھی بالاتر تھی۔ وہ خاموش ہو گئی، نہ اقرار کیا اور نہ انکار،
مما اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھتے ہوئے منگنی کی تیاریاں کرنے لگی۔ کچھ وقت کے لیے صحیح، مگر ایکٹریس بننے کا بھوت اتر چکا تھا۔ انگیجمنٹ کے موقع پر جب اس نے ڈاکٹر عائش ملک کو دیکھا تو پھر دیکھتی ہی چلی گئی۔ اسے اپنی خوش بختی پر مغرور ہونے میں لمحہ لگا تھا۔ بلیک سوٹ میں وہ کوئی یونانی دیوتا ہی لگ رہے تھے۔ انگیجمنٹ میں موجود سب لوگوں پر ان کی شخصیت کا سحر چھانے لگا۔ وہ ساحر جیسے ہی عریضہ اسد کے قریب آ کر بیٹھے، اس کی ہتھیلیاں نم ہونے لگیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی کسی سے پزل ہو سکتی ہے۔ سنبل، ماشاء اللہ، تم نے داماد تو کروڑوں میں ایک چنا ہے۔ کسی جاننے والی نے جیسے ہی ان کے کان میں سرگوشی کی، انہوں نے تفاخر سے گردن اٹھاتے ہوئے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر عائش ملک کی شخصیت انہیں عریضہ پر چھائی ہوئی سی لگی۔ وہ ہر طرح سے عریضہ اسد سے آگے تھے۔ اس سے زیادہ بھلا ایک ماں اور کیا چاہ سکتی ہے؟ انہوں نے بے ساختہ تشکر بھرا پرسکون سانس ہوا میں خارج کیا۔ تالیوں کی گونج میں ڈاکٹر عائش ملک نے عریضہ کو انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس سارے عمل میں اس کی نظریں ان کے بالوں سے سجے سرخ سفید ہاتھوں پر بھٹکتی رہیں۔ اسے اپنی قسمت پر رشک سا آنے لگا۔ آئمہ کے پیپرز ہو رہے تھے، سو بہت چاہنے کے باوجود وہ نہ آ سکی۔ بارز بات دل محسوس کر رہ گیا۔ کروں یا نہ کروں؟ اچھا نہیں کرتی، وہ کیا سوچے گا؟ وہ بڑبڑائی، مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ان کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو، دلکش بھاری آواز پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ فون کر تو لیا تھا، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کرے۔ اس نے بے ساختہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ ایئر پیس سے دوبارہ آواز ابھری تو اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ وہ میں عریضہ، وہ بمشکل بولی۔ عریضہ آپ؟ ان کی آواز میں حیرانی وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ جی میں، وہ فقط یہی کہہ سکی۔ دھڑکنوں کی سرپٹ دوڑ نے اسے علیحدہ پریشان کر چھوڑا تھا۔ اوپر سے ان کا رویہ، وہ خامخواہ جھنجھلانے لگی۔ عریضہ، سب خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر عائش ملک کے اس جملے نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ وہ اچھی خاصی تپ گئی۔ اب بھلا انہیں فون کرنے کے لیے جواز درکار تھا؟ اس کا ازلی اکھڑ پن تل ملاتے ہوئے باہر آنے کو مچلنے لگا، جسے وہ بمشکل کنٹرول کرتی سنجیدگی سے بولی۔ میرا فون کرنا آپ کو برا لگا؟ نہیں، مگر میں حیران ضرور ہوا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے بولے تھے۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ بلکہ میں تو آپ کے فون کی منتظر تھی۔ اتنی بولڈنس؟ دوسری طرف سے وہ چند لمحوں کے لیے جیسے خاموش سے ہو گئے۔ آپ فون پر بات کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں؟ ان کی خاموشی کو محسوس کرتے جیسے اسے نتیجہ اخذ کرنا چاہا۔ نہیں، میں فون پر بات کرنے کو معیوب نہیں سمجھتا، بلکہ ضرورت پڑنے پر روبرو ملنے کو بھی غلط نہیں سمجھتا۔ انہوں نے سچائی سے اعتراف کیا۔ عریضہ اسد کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ یعنی بندہ اتنا ٹف نہیں تھا، وہ آرام سے قابو کر سکتی تھی۔ اگر میں آپ کا ہسپتال دیکھنا چاہوں تو؟ اب وہ قدرے مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی۔ موسٹ ویلکم، مجھے خوشی ہوگی۔ اس دوران وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرائے۔ یہ تو ان کا فیورٹ ٹاپک تھا۔ اوکے، پھر میں کل کسی ٹائم چکر لگاؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، پھر کل ملاقات ہوگی۔ ان کے کہنے پر اسے مجبوراً رابطہ منقطع کرنا پڑا، ورنہ وہ ابھی لمبی چوڑی بات کے موڈ میں تھی۔ مغرور گھمنڈی شخص، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ اگر اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہ کر دیا تو میرا نام بھی عریضہ اسد نہیں۔ وہ سر تاپا سلگتے ہوئے بولی تھی۔ ڈاکٹر عائش ملک کا سرسری سا انداز گفتگو اس کے تن من میں آگ لگا گیا تھا۔ نہ کوئی دلربا سی سرگوشی، نہ اس کے حسن کی قصیدہ گوئی، نہ ان کی ملاقات پر ملنے کی بےتابی۔ وہ جتنا بھی کرتی کم تھا۔ پہلے کبھی ایسا رویہ دیکھنے کو ملا تھا۔ کیسا لگا آپ کو یہ میرا چھوٹا سا ہسپتال؟
پورا ہسپتال دکھانے کے بعد کیبن میں آتے ہی انہوں نے شائستگی سے پوچھا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اسے صحیح طریقے سے کچھ دیکھا ہوتا تو کچھ کہہ پاتی۔ وہ تو گرد و پیش سے غافل ان کے وجود میں ہی گم رہی تھی۔ وہ کتنے نفیس انداز میں چلتے ہیں، ان کے بات کرنے کا انداز کتنا شائستہ اور دلکش ہے، ان کی آنکھیں کتنی سیاہ اور روشن ہیں، ان کے بالوں کا سٹائل کتنا زبردست ہے، ان کے سرخ سفید چہرے پر کلین شیپ کتنا سوٹ کرتا ہے۔ آج صحیح معنوں میں اسے اپنی قسمت پر رشک آیا تھا اور ممی پاپا پر ٹوٹ کر پیار، جنہوں نے اس نفاست اور شائستگی کے دیوتا کو اس کے لیے چنا۔ کس سوچ میں گم ہیں؟ اس کی بے توجہی پر انہوں نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ آپ کی سمائل بہت خوبصورت ہے عائش، مگر آپ اتنی کم سمائل کیوں پاس کرتے ہیں؟ کہنا کچھ چاہتی تھی مگر کہہ وہ گئی جو وہ سوچ رہی تھی۔ وہ بری طرح چونکے اور پھر لب بھینچنے میں لمحہ لگایا۔ ان کے بے حد سپاٹ اور سنجیدہ چہرے نے جیسے اسے اپنی غلطی کا احساس دلایا۔ وہ خجل سی مسکرا دی۔ بہت خوبصورت ہسپتال ہے آپ کا۔ فضا کے تناؤ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، مگر پھر عائش کے ہونٹوں پر بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ آ سکی۔ انہیں عورتوں کی بے پاکی پسند نہ تھی، مگر وہ یہ عریضہ سد کو کیسے بتاتے؟ کیا لیں گی آپ؟ کافی دیر بعد وہ بولے تھے، جو آپ کھلانا چاہیں۔ اس کی نظروں کی بے اختیاری انہیں کافی ناگوار گزر رہی تھی۔ آپ کا کیبن بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اگلا جملہ اس نے دل میں ادا کیا۔ وہ انہیں کسی حد تک سمجھنے لگی تھی، مگر اس کا کیا کرتی جو انہیں دیکھتے ہی بے قابو ہونے لگتا۔ تھینک یو، میری چھوٹی سسٹر ڈاکٹر ہے۔ وہ جو انٹر کام پر بات کر رہے تھے بے ساختہ چونکتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پاپا کو ڈاکٹرز بہت زیادہ پسند ہیں، وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے مگر میں نے انکار کر دیا۔ اتنی ٹف سٹڈی سے تو میرے چہرے کی ساری فریشنس خراب ہو جاتی، مگر آئمہ اسد پاپا کی فرما بردار بیٹی پاپا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جت گئی۔ اب ہارٹ اسپیشلائزیشن کے لیے فارن گئی ہوئی ہے۔ آج بری طرح ٹھٹکے، اندر عجیب سی خواہش نے انگڑائی لی، مگر نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ آپ کو ڈاکٹرز کیوں نہیں پسند؟ میں نے یہ تو نہیں کہا مجھے ڈاکٹر پسند نہیں۔ اگر مجھے ڈاکٹرز پسند نہ ہوتے تو آج میں آپ کے روبرو بھی نہ بیٹھی ہوتی۔ مجھے اتنی ٹف سٹڈی کوفت میں مبتلا کر دیتی ہے، اسی لیے تو میں نے فائن آرٹس رکھی ہے۔ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ رات وہ مما سے کہہ رہے تھے، مما آپ جانتی ہیں کہ عریضہ کی چھوٹی سسٹر اسپیشلائزیشن کے لیے فارن گئی ہوئی ہے؟ ہاں تو؟ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کہ آپ میری خواہش کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہوں نے خواہش پر قدرے زور دیا۔ ایک جھماکا ہوا تھا اور مما کو سب یاد آتا گیا۔ مجھے بھی انگیجمنٹ کے بعد معلوم ہوا تھا، اور ویسے بھی ہم نے کون سا اسے دیکھ رکھا ہے، نہ جانے کیسی شکل و صورت کی ہوگی، جبکہ اپنی عریضہ تو ماشاءاللہ لاکھوں میں ایک ہے۔ تمہارے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے بہت کھپی ہوں۔ تمہارے جوڑ کی لڑکی تو ملنا جیسے ناممکن تھا، مگر اب اللہ کا شکر ہے کہ جوڑی تو اچھی بنی، کوئی انگلی تو نہیں اٹھائے گا۔ وہ تفاخر سے بولی تو عائش ان کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔